نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. کوئی لمبی تقریر اور باتیں نہیں کرنی ہے. یقیناً جو ہے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے موقع علماء اکرام اور اسٹیج پر ہمارے سماجی اور سیاسی حضرات بھی موجود ہیں اور سامنے سامعین حضرات جس میں علماء اور حفاظ کرام کی جماعت ہے. یقیناً مبارکباد ہے ہمارے حضرت قاری جہانگیر صاحب دامت برکاتہ کہ انہوں نے یہ پروگرام بہت اور بڑی محبت کے ساتھ سجایا ہے اور اس پروگرام سے ایک پیغام بھی ملتا ہے کہ یہ پروگرام سے یہ ہوگا کہ بچوں جو حفاظ کرام ہیں اس کے اندر حوصلہ آئے گی. تو یقیناً یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور ہم سب علماء اور حفاظ کی طرف سے انہیں مبارکبادی پیش کرتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ گزشتہ سال بھی عید کے بعد اسی طریقے سے پروگرام ہوا اور پھر اس سال بھی الحمدللہ انہوں نے اس سال بھی پروگرام رکھے ہیں جو حکمہ محسن صاحب دامت برکاتہ کے صدارت میں یہ مسابقہ قرآن کا پروگرام انہوں نے رکھا ہے. تو حضرت قاری جہانگیر صاحب اور ان کے ساتھ جو ان کے جتنے بھی رتبہ ہیں مولانا محبوب صاحب ہیں, مولانا فہیم الدین نقوی صاحب ہیں اور حکم صاحب جو ہمارے تینوں حضرات ہیں انہوں نے بھی بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ جو ہے یہ حکم کے فرائض کو انہوں نے انجام دیا ہے. تو ہمارے حکم صاحب بھی بڑے مبارکباد ہیں اور آپ تمام سامعین حضرات جنہوں نے سنجیدگی اور متانت کے ساتھ یقیناً کہ شعر و شاعری کی محفل ہوتی ہے اور محفل ہوتی ہے تو اس میں واہوائی اور سب ساری چیزیں تو وقت کیسے گزرتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے مگر کیونکہ یہ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا تھا اور اس میں ہم سب لوگوں کو سننا بھی تھا. مگر قریب جو ہے 3:30-4 بجے سے یہ پروگرام چلا اور اس وقت ابھی اختتام یعنی ہو رہا ہے تو آپ سب لوگ بھی شانہ بشانہ رہے اور ساتھ دیا. تو آپ سامعین حضرات تمام سامعین علماء اور حفاظ جتنے بھی لوگ موجود ہیں سب لوگ مبارکباد ہے. یقیناً یہ ہمارے قاری جہانگیر صاحب جو ہے یہ اس طریقہ کی کوشش کر کے لاتے اس میں بچوں کے پیغام ایک بات بہت مختصر وقت ہے میرے پاس یہ کہنا چاہ رہے ہیں بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی حوصلہ افزائی ہم سب لوگوں کی جانب سے ہونی چاہیے کہ آج قریب 25 سال 22 سال سے شعبہ ہند کو دیکھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں تو ہم ایک بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس سے بچوں کا حوصلہ ملتا ہے. بچوں کا حوصلہ میں ہم لوگ ان حفاظوں میں سے ہیں جب وہ قاری رحمان صاحب جو ہمارے ساتھیوں میں تو لوگ جانتے ہیں سب سے پہلا اشکروں میں انہوں نے یہ کیا کہ ہم سے لے کر ناز تک جو بچہ سنا لے گا اس کو گھڑی انعام ملے گی اور حضرت زبیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم لوگوں کو گھڑی دیا تو سب سے پہلے بچوں میں سے ہم لوگوں بچوں میں سے تھی. تو یقیناً کیا ہوا کہ قاری رحمان صاحب نے شروع کیا اور وہ جو دیکھا اور استادوں نے بھی شروع کیا. تو اصل وہ نہیں کہنا چاہ رہے منشا اصل یہ ہے کہ دیکھیے قرآن جو ہے نا قرآن جو پان کے مانند ہے. قرآن کیا ہے پان کے مانند ہے. قرآن جس پان کو الٹ پھیر اگر کرتا رہے گا آدمی تو پان برقرار رہتا ہے سڑتا نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ قرآن کریم ہے آپ الٹ پھیر کرتے رہیں گے آپ اپنے جو ہے آپ کے دستور جو ہے کم سے کم 2 پارہ 3 پارہ کا معمول بنائیے گا آپ کا قرآن برقرار رہے گا اور ہمیشہ برقرار رہے گا. اس لیے کہ جو بچے ہند مکمل کر لیے تراویح پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد جو عربی میں چلے گئے تو قرآن ان کا ادھورا ہوتا چلا جاتا ہے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ ہم معمول بنائے کہ کم سے کم ہم کو 3 پارہ ہر دن پڑھنا ہے. انشاءاللہ آپ کا قرآن برقرار رہے گا اور آپ سب لوگ مبارکباد ہیں سب لوگ مبارکباد ہے جتنے حفاظ کرام نے اس میں حصہ لیا ہے. یہ نہ سمجھیں کہ بھائی ہمیں نہیں پڑھا اور ہمیں اول پوزیشن 2 پوزیشن 100 پوزیشن ہمیں نہیں ملا. آپ ان باتوں کو بالکل نہ سوچیے بالکل نہیں سوچیے. اس لیے کوئی بچہ کمتری کا حکمہ سید ابوالحسن ندوی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ کوئی بچہ کمتری کا شکار ہو جاتا ہے تو اپنے قلم کو بھی ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتا ہے. آپ کمتری کا شکار ہرگز نہیں ہوئیے. آپ بڑا سے بڑا کام انجام دے سکتے ہیں اور آپ سے میری درخواست ہے کہ جو بچے پوزیشن لائے ہیں اول 100 پوزیشن لائے ہیں ان بچوں سے میری درخواست ہے آپ برتری کا اظہار نہ کیجیے. آپ برتری کا اظہار نہ کیجیے ورنہ آپ کے اندر انانیت آئے گی تکبر آئے گی مقبولیت آئے گی آپ برباد ہو سکتے ہیں. اس لیے استادوں کی دعا اور استادوں کی محبت سے آدمی کا کارواں آگے بڑھتا ہے اور ترقی ہوتی ہے. اس لیے ہم ان بچوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کمتر مت بنیے. آپ کوشش یہ کیجیے کہ آئندہ تو مسابقہ قاری جہانگیر صاحب جو دامت برکاتہ کراوے یا ان کے جتنے بھی لوگ کا ان کے ساتھ ہیں وہ سب لوگ کراوے تو انشاءاللہ کہ اگر ہم آج تینوں سوال میں حکم حضرات نے 3 سوال کیے ہم اٹکے ہیں صحیح سے نہیں پڑھے اب آئندہ ہوگا کہ انشاءاللہ میری پوری تیاری ہوگی اور ہم تینوں کے سوالوں کا سوال جواب بہتر سے بہتر دیں گے. آپ اپنے اندر عزم پیدا کیجیے حوصلہ پیدا کیجیے بلندی پیدا کیجیے
आप अगर सोचेगा कि हमको नंबर नहीं मिला, पोजीशन नहीं मिला, सिर्फ एक बैग और सर्टिफिकेट मिला, तो यकीन आप पीछे चले जाइएगा और जो आपको कुरान याद है, जो चीजें हैं, उससे आपकी उनसियत कुर्बत खत्म होती चली जाएगी। आप अपने आप में जो है कमतरी का शिकार न बने। इंशाअल्लाह आप ये चाहे जो पोजीशन लाए हैं, हम भी इंशाअल्लाह आइंदा साल पोजीशन ला करेंगे, कहेंगे इंशाअल्लाह। और अपने हौसलों को बुलंद रखिएगा ना। हाँ, उन माँ बाप से भी, उन वालिदैन से भी जुड़े आए हैं वालिद या उनके रिश्तेदार, उनसे भी कहना चाहते हैं कि बच्चों को आप जो पुकारा मत कीजिएगा, बच्चों को जो लान और तस्लीम मत कीजिएगा। इसलिए कह रहे आप उनके बच्चे तो पोजीशन लाए, ये लाए, अच्छा पढ़ा, और तुमने पढ़ा नहीं, कैसे कुरान सुनाया, तरावी कैसे सुनाया, एक एक जैसे पढ़ा करके रख के सुना लेता है। मगर यहाँ तक लीजिए होता है, कोई ऐसी बात नहीं है कि बच्चा डेढ़ पढ़ा एक पढ़ा करके हर दिन सुना लेता है, मगर उसमें होता क्या है कि पीछे का आमुख्ता नहीं पड़ता है। एक फिक्र, हम लोग हर सब तरावी सुनाते हैं, फिक्र है, एक बार डेढ़ बार दो पढ़ा करके सुनाया, मगर पीछे का आमुख्ता थोड़ा पड़ता है। इसके आमुसाफा ईद के बाद हो जाता है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, वरना कोई बात नहीं। आप सब लोगों ने भी अच्छा पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर आइंदा आपका हौसला रहेगा, फिर आप पोजीशन लाएंगे। ये मुख्तसर बातें कारी जहांगीर साहब दामद बरकातुहू, हमारे स्टेट प्रमुख उलमाए इकराम हजरत मेहदी साहब मुफ्ती, हजरत मुफ्ती मेहदी आजाद कासमी साहब दामद बरकातुहू तशरीफ फरमा है, हजरत अशफाक साहब और हजरत मौलाना जो है बहुत सारे हजरात हमारे तशरीफ फरमा है, हजरत नदीर अहमद कासमी साहब है। मुझे सबकी ख्वाहिश हुई कि इन चीजों से ही दुआ कराई जाए, कुछ बात कहलवाई जाए। तो हजरत कारी जहांगीर साहब दामद बरकातुहू की तरफ से मेरी हौसला अफजाई है। बहरहाल अल्लाह ताला जो है आप सबके आने को कबूल फरमाए और आप सब जो देर रहे 4-5 घंटा आप सबके रहने को कबूल फरमाए और आप सब लोगों ने बड़ी संजीदगी का मुजाहिदा